الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربي أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق اللہ العظیم. بزرگان ملت، برادران اسلام، 2 ہفتے سے آپ کے سامنے بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ جل شانہ ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کرتے. ظالموں کو اللہ بخشتے نہیں ہیں. اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر ہے. اور پچھلے جمعہ کو ایک ظالم کا تذکرہ جو قرآن نے کیا تھا، فرعون کا. یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، کوئی مخصوص فرعون نہیں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا حشر بتایا. لیکن اللہ کا مقصد یہ تھا کہ کسی زمانے میں، کسی دور میں، کسی بھی ملک میں کوئی اگر ظالم اس طرح سے اٹھے گا تو یقیناً میں اس کو بخشوں گا. اسی سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے وہاں کے کاہنوں نے فرعون سے یہ بتایا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کے ہاتھوں تمہاری حکومت چلی جائے. تو اس بیوقوف نے یہ سمجھا کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو مروا دیں تو میری حکومت باقی رہے گی، میرا اقتدار چلتا رہے گا. اور اس نے چن چن کے بنو اسرائیل کے بچوں کو مرواتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے اس کی حفاظت کی اور باقاعدہ فرعون کے دربار ہی میں ان کی پرورش اور تربیت ہوئی. اور جب وہ نبی اور رسول بنائے گئے اور فرعون کو جا کے لگام لگایا کہ تم حد سے بڑھ گئے ہو، تم بندے خدا ہو، خدا نہیں ہو، اس لیے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ مت کرو. تو اس نے کہا تم جادوگر ہو، اور اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو اس نے بلایا. مقابلہ ہوا اور جادوگر جو ہے مغلوب ہو گئے. حضرت موسیٰ غالب آ گئے. تو باقاعدہ ان جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ جادوگر نہیں. اگر جادوگر ہوتے تو ہمارے جادوگری کے اس کرتب کو اتنی آسانی سے وہ ختم نہیں کر سکتے تھے. ہم تو پڑھے لکھے جادوگر ہیں، تجربہ کار جادوگر ہیں. تو ایک آدمی ہمارے تمام کرتبوں کو چند منٹوں میں ختم کر دے، اس کا مطلب یہ اللہ کے نبی اور رسول. اور فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کو موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. اب فرعون کی کرسی جا رہی تھی کہ یہ جادوگر ایمان لے آئے، اب ان کو دیکھ کے عوام بھی ایمان لے آئیں گے اور ایک دن اس کو اقتدار سے لوگ ہٹا دیں گے. تو اس نے جادوگروں کو دھمکایا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کٹوا دوں گا. داہنا ہاتھ تو بایاں پیر کٹوا دوں گا، اور پھر اسی طرح سے دایاں پیر تو بایاں ہاتھ کٹوا دوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا، تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ فرعون کا جو مخالف ہے اس کا حشر اور انجام کیا ہوتا ہے. اور ایک ایک لفظ سے اس کے غرور، تکبر، گھمنڈ ٹپک رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ قوت اور طاقت کے نشے میں چور تھا. اور کہتا تھا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تم لوگ جان لو گے کہ فرعون کس مصیبت کا نام ہے، فرعون کس کو کہتے ہیں. تم لوگوں کو جب سزا دوں گا تب پتہ چلے گا.
لیکن جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے، ایمان اس کے دل میں گھس جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، تو دنیا کی کسی طاقت سے وہ ڈرتا نہیں ہے، دنیا کے کسی فرد سے وہ ڈرتا نہیں، ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا قالوا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں تو کہتے ہیں فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا۔ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اب اس ایمان سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اسی پر ڈٹے اور جمے رہیں گے۔ اپنا اظہار بھی کیا عزم اور ارادے کا، اور اللہ سے دعا بھی کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمیں صبر عطا کر، قوت اور طاقت دے تاکہ اس راستے پر ہم ڈٹے اور جمے رہیں۔ جب فرعون نے ان جادوگروں کو ڈرایا دھمکایا کوئی اثر نہیں ہوا، تو ان کے وزیروں نے، ان کے چیلوں نے فرعون سے کہا ان جادوگروں کو تو ڈرا دھمکا رہے ہو، اور جو ان کے استاد جی ہیں ان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب بھیجا تھا تو باقاعدہ کہا تھا انی اسمع، کہ میں سنتا ہوں ساری باتیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، تم لوگ جاؤ فلا یصلون الیکما، تم تک یہ لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ فرعون کے پاس کتنا بھی لشکر ہو، کتنی بھی قوت اور طاقت ہو، تم کو چھو نہیں سکتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو فرعون دیکھتا تھا تو اس کا پیشاب خطا ہو جاتا ڈر کے مارے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ سے اتنا ڈر رہا ہو، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ پر جو ایمان لے آئے ان کو ہر طرح سے ستانے کے لیے تیار۔ تو ان کے چیلوں نے کہا ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، اور جو اصل ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے۔ تو اس نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ٹھیک ہے ہم ان کے لڑکوں کو ماریں گے، ان کے بچوں کو زندہ دفن کر دیں گے نہیں بلکہ بوٹی بوٹی کر کے کاٹ ڈالیں گے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ہمارے یہاں کام چلتا رہے۔ اب یہ بات جب سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو کہا کہ پہلے ہماری آرزو اور امید یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی نبی آئے گا اور اس ظالم سے ہم کو چھٹکارا دلائے گا، ہمارے اچھے دن آ جائیں گے، چین اور سکون کی زندگی ہم کو نصیب ہوگی۔ آپ آئے، اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے نوازا، اور جب آپ اس کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے گئے ہیں تو وہ تو جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو مار رہا ہے، اور پھر ہم سے وعدہ کر رہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، بنو اسرائیل کے بیٹوں کو ہم مار ڈالیں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم نے سنہرے خواب دیکھے تھے، چین اور سکون کی زندگی نصیب ہو جائے گی، آرام سے اللہ کے احکامات پر ہم چلیں گے، چین اور سکون کے ساتھ مذہبی روایات اور عبادات کو ہم کریں گے۔ لیکن یہ تو کمبخت ابھی نہیں چھوڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو ماروں گا پیٹوں گا۔ تو حضرت موسیٰ کے پاس بھاگے ہوئے آئے اور کہا موسیٰ بھیا یہ تو پھر ہم کو ڈرا اور دھمکا رہا ہے، مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، انہوں نے ایک نسخہ بتایا، دو چیزوں سے وہ مرکب ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، استعینوا باللہ واصبروا۔ جب بنو اسرائیل نے اپنے اس ظلم و زیادتی کا ذکر کیا کہ فرعون تو اب بھی مار رہا ہے، ہم کو ستا رہا ہے، کیسے ہم بچیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سے مدد چاہو، پوری کائنات کا خالق اور مالک ہو، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس لیے اس کو خوش کرو، اس سے تعلق مضبوط کرو، استعینوا باللہ۔ اور دوسرا نسخہ تھا وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پر ڈٹنا،
اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو روک لینا اور اللہ کے راستے میں جو پریشانیاں پیش آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا. صبر علی الطاعات، الصبر عن المعاصی، الصبر علی المصائب. چھوٹا سا جملہ ہے، جمے رہو اس حق پر، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کریں گے. تو ان بنو اسرائیل نے سوچا کہ حضرت موسیٰ کو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں صبر کرو، اللہ کی مدد چاہو، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ بھی بتائی، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے مدد چاہو، اس لیے کہ پوری زمین، پورا ملک، پوری دنیا اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جب ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اگر اس کے تم مقرب بن جاؤ گے تو تمہیں چین اور سکون ملے گا. کائنات کا ایک ایک ذرہ تم کو آرام اور سکون پہنچانے میں لگے گا، لیکن اگر وہ ناراض رہا تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو چین اور سکون نہیں دے سکتی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ ہی دیتے ہیں، کسی کو اقتدار عطا کرتے ہیں، کسی کو اقتدار کی کرسی سے نیچے بیٹھا دیتے ہیں، یہ اس کے اختیار میں ہے. فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. دنیا میں جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ نہیں، اصل فیصلہ اس کی طرف سے ہوتا ہے. ان الارض للہ، یہ ساری زمین اللہ کی ہے. اللہ جس کو چاہیں گے اس زمین کا وارث بنائیں گے. آج فرعون اور فرعون کے لوگ اس مصر پر قابض ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ختم کر کے تم کو ان کا وارث بنائے. اور سورہ قصص میں اللہ نے باقاعدہ وعدہ بھی کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم تو چاہتے ہیں جن کو یہ لوگ کمزور سمجھتے، کمزور ہے نہیں بنو اسرائیل، ان کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور اسرائیلیوں کو کمزور سمجھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کمزوروں پر میں احسان کرنے والا ہوں کہ اس مصر کا وراثت میں ان کو عطا کروں گا، اقتدار ان کو دوں گا، ان پر میں احسان کرنا چاہتا ہوں، اور ایک دن ان کو حاکم اور وارث میں بناؤں گا اس مصر کا. اور اللہ کا یہ وعدہ دنیا نے دیکھا، آسمان اور زمین نے دیکھا. ایک طرف جب ان لوگوں کو یہ حضرت موسیٰ نے سنایا کہ یہ دو کام کر لو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اللہ سے مدد چاہو، اللہ سے اپنا تعلق بڑھاؤ، اللہ کے احکامات پر چلو، اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو روکو، اور جس کو حق مانتے ہو اس پر ڈٹے اور جمے رہو. جو کچھ بھی پریشانی پیش آئے اس پریشانی کو قبول کر لو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں چین اور سکون ملے گا. تو ان لوگوں نے بطور شکایت بھی ہو سکتا ہے، بطور اظہار رنج اور غم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں اس طرح کی جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ان کے قدم لڑکھڑانے لگتے. جبکہ اللہ نے بہت پہلے کہا کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، کبھی دے کر اور کبھی چھین کر، کبھی خوشحالی عطا کرتے ہیں اور کبھی فقر و فاقہ کی زندگی نصیب کرتے ہیں. دونوں حالتوں میں ہم آزماتے ہیں کہ جب خوشحال ہم نے بنایا تھا تو نعمت کے دینے والے کا شکر ادا کیا یا نہیں، اور جب مصیبتوں میں مبتلا کیا تو اس کا ہاتھ کس کی طرف اٹھتا تھا؟ میری طرف اگر اٹھتا ہے، صبر کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے کہ اللہ یہ بلائیں یہ مصیبتیں دور کر دیں تو میں دور کرتا ہوں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. دونوں طرح سے اللہ کہتے ہیں ہم آزماتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، اور اس آزمائش میں کھرے کب اترو گے؟ جب میرے نبی کی بات پر تم عمل کرو گے. استعینوا باللہ واصبروا.
انجام اور نتیجہ کس کا ہوگا؟ متقین کا ہوگا، جو اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے بطور اظہار رنج اور غم کے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے ہم کو مارا جاتا تھا، اس وجہ سے کہ اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے فرعون کی حکومت چلی جائے گی، تو ہمارے بچوں کو مارا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا۔ اب تو آپ نبی اور رسول ہو کے آ گئے، ہماری ساری امیدیں آپ پر تھیں کہ اب آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں، جو نظام لے کے آئے ہیں، اس پر اگر لوگ چلیں گے تو ہم کو چین اور سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ لیکن یہ کمبخت تو اب بھی وہی کہہ رہا ہے سنقتل ابناءکم ونستحیی نساءکم، ہم تو پریشان ہیں، اور آپ خالی یہ کہتے ہیں استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد چاہو اور ڈٹے اور جمے رہو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں پیش آئیں اس پر صبر سے کام لو، تو اللہ ایک دن تم کو سلطنت اور حکومت بھی عطا کریں گے اور تمہیں چین اور سکون کی زندگی بھی نصیب کریں گے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، حضرت موسیٰ نے ان کے سمجھانے کے لیے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، تم لوگ گھبراؤ مت، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، جو نسخہ میں نے کامیابی کا بتایا ہے استعینوا باللہ واصبروا، اس پر عمل کرو، اور جب عمل کرو گے تو اللہ تم کو کامیاب کریں گے، اور یہ میرا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تم لوگوں سے بھی کر رکھا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، فرعون کے لوگ بنو اسرائیل کو کمزور سمجھتے تھے، اللہ کہتے ہیں ان کمزوروں پر میں احسان کروں گا اور ان کو میں ایک دن اقتدار عطا کروں گا، حکومت عطا کروں گا، اور اس ملک کا وارث میں ان کو بناؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی بات کو حضرت موسیٰ نے اپنی زبان سے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، بالکل قریب زمانے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کریں گے اور تم کو اس زمین کا والی اور وارث بنائیں گے۔ لیکن اس کے بعد آیت کا آخری جو لفظ ہے وہ غور طلب ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ جب تم کو اقتدار دیں گے تو تمہاری آزمائش شروع ہوگی۔ آج تو فرعون اور فرعون کے وزراء تمہارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ظالم وہ ہیں اس لیے میں مظلوموں کی مدد کروں گا، لیکن جب تم وارث ہوگے تو تم کس کے نقش قدم پر چلو گے؟ اگر فرعون اور فرعونیوں کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا، اور اگر تم عدل و انصاف اس دنیا میں قائم رکھو گے، سارے لوگوں کو چین اور سکون کی زندگی نصیب کرو گے، تو ہم تم کو دنیا میں باقی رکھیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کو کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ ایک خلیفہ عباسی گزرا ہے منصور، اس کے ہاں مجلسیں ہوتی تھی، ہر طرح کے لوگ آتے تھے، تو ایک مرتبہ مجلس میں ایسے ہی بات آ رہی تھی تو ایک شخص نے یہی آیت پڑھا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ تو مجلس والوں نے سمجھا کہ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں گویا منصور کو وہ خوشخبری اور بشارت دے رہے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، اللہ تم کو حاکم بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ اور جب منصور خلیفہ بن گیا پھر مجلس ہوئی تو جنہوں نے یہ آیت پڑھی تھی
ان سے کہنے لگے آپ کی بشارت اور خوشخبری میرے حق میں قبول ہو گئی، اللہ نے مجھ کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اخیر کا ٹکڑا ضرور خیال رکھنا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اگر تم خلیفہ بن گئے ہو، عدل و انصاف قائم رکھو گے، تب تو اللہ تعالیٰ تمہاری خلافت کو باقی رکھیں گے، لیکن اگر تم نے ظلم و زیادتی کیا تو اللہ بخشیں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ ظالموں سے کبھی غافل نہیں ہے، مہلت دیتے ہیں، دیر ہے اللہ کے ہاں، اندھیر نہیں ہے۔ اور جب اللہ پکڑتے ہیں نا تو ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہو۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ بات سنائی، انہوں نے بطور اظہار رنج اور غم کہا موسیٰ بھیا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ کے آنے کے بعد ہمارے اچھے دن آ جائیں گے، لیکن اب تو ہم وہی پرانے دن سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم، ہم کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، اور آپ وہی کہہ رہے استعینوا باللہ واصبروا۔ آج بھی جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب لوگ خالی ایک نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اسلامی تعلیمات پر عمل کرو، اللہ کی منہیات سے رک جاؤ، یہ تو ہم باپ دادا کے زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ علماء نئی بات کہاں سے بتائیں؟ جو انبیاء کا نسخہ ہے، جو اللہ نے اپنے نبیوں کو سکھایا تھا، علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، جانشین ہیں، وہ تو اسی پیغام کو سنائیں گے، اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ آج بھی وہی کہا جا رہا ہے۔ ابھی کل آپ لوگوں نے جشن آزادی منایا، جب تن کے کالے، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا ہندوستان پر قبضہ ہو گیا تھا تو سارے ہندوستانی پریشان، صرف مسلمان نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، سب، اس لیے کہ ملک ہمارا، اور اتنی دور سے آ کے یہاں کیا ہے قبضہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، جیسے لگ رہا تھا ہمارا کچھ نہیں ہے، سب ان کا۔ اس وقت پیش جو تھے انگریزوں سے لڑنے میں، جن کی وجہ سے آزادی ملی ہے، وہ علماء تھے۔ علماء کیا ہے قیادت کر رہے تھے، اور آزادی ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں نہیں ملی ہے، بہت زمانے تک جنگ لڑتے رہے۔ سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، اور پورے کا ہے علماء دیوبند، علماء صادق پور، سارے لوگوں کی، اور پھر ان ہندوستانیوں کی، اس میں سکھ، عیسائی، ہندو، سب لوگوں نے مل کر جب کیا ہے تب جا کے آزادی ملی۔ لیکن اس میں مسلمانوں کا کردار سب سے نمایاں تھا، اور باقاعدہ پھندا جو پھانسی کا ہوتا تھا چوم کر اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے۔ ملک کو آزاد کرنا، ان ظالموں کو بھگانا ہے تاکہ مظلوموں پر ظلم و ستم نہ ہو۔ اور آتا ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر کیا ہے بہت دور تک جتنے درخت تھے، ہر درخت میں کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹک رہی تھی۔ علماء نے جان کی قربانی دی، مال اور تو چھوڑ دیجیے، اور وہ بھی جانتے ہیں کون علماء جن کو ہم لوگ کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں، بوریا نشین علماء، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے بظاہر، لیکن اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس ایمانی قوت اور طاقت کی بنیاد پر باقاعدہ میدان میں کودتے ہیں تو اللہ ان کو کامیابی نصیب کرے۔ شاملی کا میدان ہو، کہیں بھی ہو، دیکھ لیجئے، پوری تاریخ پڑھیے، علماء ہند کا شاندار ماضی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ان لوگوں نے تو سوچا تھا کہ آنے والی نسلیں اس آزادی کے بعد آرام اور چین اور سکون سے رہیں گی، ان کو ہر طرح کی آزادی ہوگی، مذہبی آزادی، رہنے سہنے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، جہاں چاہیں گے اپنی عبادت کے لیے اپنی زمین میں عبادت خانہ بنائیں گے، جیسے چاہیں گے اپنے نونہالوں کو تعلیم دیں گے۔ لیکن ایک زمانہ گزر گیا، 75-76 سال گزر گئے، لیکن آج بھی انسان سوچتا ہے کہ اس آزادی کے بعد ہم کو کیا کریں۔ ہماری مسجدوں پر نگاہیں ان کی ہیں، ہمارے مدرسوں پر نگاہیں ان کی ہیں، علماء پر نگاہیں ہیں۔ کوئی آدمی اگر کچھ کہہ دے تو فوراً ان تک بات پہنچ جاتی ہے۔ پہنچانے والا کون ہوتا ہے؟
ہم ہی میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، حق بات تو کہی جائے گی، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے، اور حق بات کہنے والے کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر علماء بھی حق بات نہیں کہیں گے، جن کو کہا جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آخر کون لوگ حق بات کہیں گے؟ علماء دینار کے وارث نہیں ہوئے ہیں، درہم کے وارث نہیں، علوم نبوت کے وارث ہوئے، اور اس علوم نبوت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا یہ علماء کا کام ہے۔ اور یہ علماء اپنا یہ کام ہر دور میں کرتے رہے ہیں، چاہے آپ ان کی قدر کریں یا نہ کریں۔ تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچئے، آج جو حالات ہیں، ہمارے ان علماء نے اگر یہ قربانیاں نہ دی ہوتی تو شاید ہندوستان میں مسجدیں دکھائی نہ دیتی، شاید ہندوستان میں ٹوپی کرتا نہ دکھائی دیتا، چہروں پر یہ نور نہ دکھائی دیتا، مدرسوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم نہ ہوتی۔ اس لیے کہ جو لوگ سیاسی ہوتے ہیں وہ تو ذرا ذرا سی قیمت پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑی سی ووٹ کے لیے کیا فوراً اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو علماء حق ہیں وہ بھی اپنے ایمان کے ساتھ سودا کبھی نہیں کرتے۔ اور اس وقت ہم کو جو حالات ہیں، ان حالات میں قرآن کریم کو ہم کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اسیر مالٹا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اسی جنگ آزادی کے سلسلے میں ان کو جیل بھیجا گیا تھا۔ ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی، تحریک ریشمی رومال، لیکن اپنے ہی لوگوں نے اس کا پول کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے آزادی ٹل گئی، ورنہ اور پہلے ملک آزاد ہو گیا۔ شیخ الہند کو مالٹا جیل میں بھیجا، ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جیل میں، ان کے لیے وارنٹ نہیں تھا، لیکن اپنے استاد کے آرام اور سکون کے لیے وہ خود گئے تھے اور باقاعدہ وہاں رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ آتا ہے کہ جب جاڑے کا دن تھا، ٹھنڈک پڑ رہی تھی، فجر کے وقت، تہجد کے وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے، وضو کرنے کے لیے پانی اتنا ٹھنڈا رہتا تھا کہ اس پانی سے وضو کرنا دشوار ہوتا تھا۔ قیدی چونکہ تھے، آگ نہیں جلا سکتے تھے، چولہا نہیں رکھ سکتے تھے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد رشید تھے، پانی کسی برتن میں رکھ کے اپنے پیٹ کے نیچے دبائے رہتے تھے کچھ دیر۔ اس پیٹ کی گرمی کی وجہ سے جب برتن تھوڑا سا گرم ہو جاتا تو پانی بھی گرم ہو جاتا، اور اس پانی سے ان کے استاد جو ہے وضو کیا کرتے۔ علماء نے اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں، کیا کیا نہیں کہا گیا ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جب بنگال اور آسام گئے اور کہا تم لوگ یہیں رہو، مت جاؤ وہاں، تو ان لوگوں نے ان کی ٹوپی اچھال کر کے پیروں کے نیچے رگڑ دیا تھا، ذلت اور رسوائی ان کی تھی۔ کہا اگر حسین احمد مدنی کی صرف ٹوپی کیا ہے اس طرح سے رگڑی جاتی، اس طرح سے ذلیل کیا جاتا تو میں برداشت کر لیتا، لیکن کل سارے ٹوپیاں اسی طرح سے رگڑی جائیں اور اسی طرح سے بے عزت کیا جائے۔ ان کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی۔ جب شیخ الہند مالٹا جیل سے آئے تو دیوبند میں خوشی کا ماحول تھا، ایک جشن تھا، سارے لوگ آئے۔ ایک بڈھا آدمی جو جیل کاٹ کے آ رہا ہے اپنے تمام شاگردوں کو بلوایا اور کہا میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ پریشان، اس لیے کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاگرد، اس کے بعد مولانا اعجاز علی صاحب اور دوسرے جتنے بڑے بڑے علماء اس دور کے تھے، سارے لوگ آئے اور وہ کان کھول کر سننے کے لیے تیار تھے کہ مالٹا کے جیل سے یہ کیا لے کے آئے۔ تو کہا مالٹا کی جیل کی تاریکیوں میں، تنہائیوں میں میں بہت غور کرتا تھا کہ مسلمانوں کے
عروج و زوال جو ختم ہوا ہے، جو زوال ان کے اندر آیا ہے، جو ان کی کیا ہے ہر طرح سے بے عزتی ہو رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تنہائیوں میں نے غور کیا اور بہت غور کیا تو میں صرف 2 نتیجوں پر پہنچا ہوں کہ یہ 2 کام لوگ کر لیں تو صحیح ہو جائیں گے، اور یہی 2 بیماریاں ان کے اندر۔ کتاب اللہ سے ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، اور دوسری چیز ان کی صفوں میں اتحاد باقی نہیں ہے، اختلاف۔ یہ 2 چیزیں، 2 بیماریاں ان کے اندر ہیں جس کی وجہ سے وہ دنیا کے کونے کونے میں رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر ان دونوں کاموں کو چھوڑ دیں، قرآن سے لاپرواہی برتنے کے بجائے قرآن سینے سے لگا لیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اور آپس میں اختلاف کو ختم کر دیں، تو آج بھی مسلمان فوراً بلندی تک پہنچ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لیکن شرط ہے مومن ہونا۔ صرف رجسٹر میں نام آ جائے مسلمانوں کے، راشن کارڈ میں نام آ جائے، نام کی وجہ سے اللہ کا کوئی وعدہ، اللہ کی کوئی بشارت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم، اور یہ سب کے لیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم نماز پابندی سے پڑھو، جو مال میں نے دیا ہے زکوٰۃ دو، جو میری طرف سے نبی اور رسول آئے ہیں سب پر ایمان لے آؤ، ان کی توقیر اور تعظیم کرو، تب جا کے اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت اور مدد کرے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، ظلم و ستم کی بارش جب بہت زیادہ ہونے لگی تو بعض صحابہ آتے کہتے اللہ کے رسول اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کیا تم لوگ سمجھتے ہو آمنا کہا تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے؟ جنت کی ساری نعمتیں تم کو مل جائیں گی۔ تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں ان کے حالات کو پڑھو، کتنی مشقتیں انہوں نے برداشت کی ایمان کی خاطر، اللہ کے راستے میں چلنے کی خاطر کتنی مشقتیں برداشت کی گئی۔ نبیوں کو چیر دیا گیا، نبیوں کو قتل کیا گیا، نبی کے امتیوں کو ہر طرح سے مارا گیا۔ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ مجھ کو تکلیف، جو نبی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا اس کو اگر اتنی تکلیفیں دی گئی ہوں، سب کو اس نے برداشت کیا ہو، تب اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھولا۔ تو اللہ کی طرف سے آیت آئی کہ اے نبی پڑھ کر ان کو سنا دو کہ پہلی قوموں پر کتنی مشقتیں، کتنی وہ آئیں، فرعون نے کتنے لڑکوں کو کا ذبح کیا تھا، لیکن موسیٰ کو اللہ نے بچا دیا۔ اور جب موسیٰ پر ایمان لے آئے لوگ تو پھر وہی دھمکی کہ میں قتل کروں گا، میں ماروں گا، میں پیٹوں گا۔ اور حضرت موسیٰ بار بار اپنی قوم سے کہتے تھے استعینوا باللہ واصبروا۔ ہم سے اور آپ سے بھی اللہ نے یہی وعدہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشقت ہو، کوئی پریشانی آئے، کوئی بلا آئے، چاہے آسمان کی آفت آئے، چاہے زمین سے کوئی آفت آئے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا استعینوا باللہ، نماز اللہ کی قربت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں کہا گیا نماز پڑھو اور صبر کرو، جو حق ہے اس پر جمے اور ڈٹے رہو، ان اللہ مع الصابرین۔
ایک جگہ اللہ بہت کھلے الفاظ میں کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ سچا اور پکا ایمان لے آئے ہیں اور اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، میں ان کے لیے 3 چیزوں کی خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں۔ ان کو میں زمین میں خلافت عطا کروں گا، حاکم بناؤں گا، اقتدار عطا کروں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو حاکم اور وارث بنایا تھا، ایسے ہی تم کو بناؤں گا، اور جو دین تم نے پسند کیا ہے اس کو قوت اور طاقت میں عطا کروں گا۔ اسلام جب آیا تھا تنہا ایک شخص تھا جس نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کی آواز کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے آہستہ آہستہ 4 8 16 پھر اس طرح سے اسلام بالکل پھیل گیا اور پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں جو دین تم نے پسند کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو میں قوت اور طاقت عطا کروں گا، اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ آج تم مشرکین مکہ سے ڈرتے ہو، کل وہ تم سے ڈریں گے اور میں تم کو امن و امان دوں گا۔ جو خوف کی زندگی ہے وہ بدل دوں گا امن اور سکون سے۔ اگر اللہ نے آپ کو عقل دیا ہو، شعور دیا ہو، نگاہیں عطا کی ہوں، تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، خیر القرون کے زمانے میں اللہ کے رسول کے صحابہ تابعین کا جو زمانہ تھا اس میں اسلام کو قوت اور طاقت ملی۔ اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ دنیا حیران تھی، اور باقاعدہ جو مسلمان کفار سے ڈرتے تھے وہ لوگ مسلمانوں سے ڈرتے تھے، اور ہر میدان میں مسلمانوں نے ترقی۔ یہ اللہ کا کرم تھا، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ مشروط ہوتا ہے ان کنتم مؤمنین۔ جب ہم لوگ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ساری چیزیں ہمارے لیے، لیکن جب زمینی حقیقت دیکھتے ہیں، ایک مسلمان ایسا ہے جو چاہے ایک تھپڑ لگا دے، جو چاہے گالی دے دے، جو چاہے برا کہہ دے، اپنے بھائی کو سن ہوگا نا ایسے ہی تب نہ مارا ہے، ایسا رہا ہوئی تب نہ گالی دیا ہے۔ ہم بھی اب تعبیر کرتے ہیں، ہم بھی نہیں یہ سوچتے کہ نہیں جس نے ظلم و زیادتی کی ہے اس کو پوچھئے نا، لیکن ہم بھی اسی کا ساتھ میں ساتھ ملا۔ اور آج تو ایسا دور آ گیا ہے کہ آدمی اتنا ڈرتا ہے، اتنی مصلحتیں، اتنی حکمتیں اس کے پاس آ گئی ہیں تو کوئی حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں۔ سب لوگ ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا ہو جائے، معلوم نہیں کیا ہو جائے، کیا ہوگا وہی ہوگا نا جو جادوگروں نے کہا تھا فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ بھئی مرنے کے لیے تو آئے ہیں، ہم کو موت سے ڈر نہیں، اس لیے کہ اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور ہم کو یہ بھی یقین ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے۔ لیکن ہم کو اور آپ کو صرف یہ کہنا ہے استعینوا باللہ وصبروا۔ اور جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کرو اور اپنی صفوں سے اختلاف کو ختم کر دو، اتحاد اور اتفاق سے رہو۔ اور اسی وقت خود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ خود لکھا اور اپنے شاگردوں کو کہا، اور جتنے شاگرد تھے سب لوگوں نے تفسیر اور ترجمہ قرآن سب لوگوں نے اتنا لکھا، مسجدوں میں درس قرآن ہونے لگا، درسگاہوں میں تفسیریں پڑھائی پہلے بھی جاتی تھی اور اس میں اضافہ ہو گیا، اور جب ہماری ہر مسجدوں میں درس ہوگا قرآن کا، حدیث کا، تو یقیناً انسان کتنا ہی نالائق ہو کچھ نہ کچھ سننے کے بعد تو اثر ہوگا، چاہے وہ وقتی ہی سے۔
لیکن آج پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ جو فتوحات کا دور ہے اس کو چاہتے ہیں، اور جو ابتلا اور آزمائش کا دور ہے اس پہ ہم مبتلا نہیں ہونا چاہتے ہیں کہ بس ایک دن نماز پڑھیں فوراً وہی آنا شروع ہو جائے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، وہی اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر آتی ہے، اور نبی کے نقش قدم پر جو چلے گا تو نبی کی طرح اس کو ستایا جائے گا، اس کو مارا بھی جائے گا، اس کو پیٹا بھی جائے گا، اس کی عزت اور آبرو پر بھی حملہ کیا جائے گا، اس پر تنقیدیں بھی ہوں گی، لیکن سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا اس دین کی خاطر جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند ہے، اپنے لیے نہیں کہ میری حیثیت بڑھ جائے، میری لوگ عزت کرنے لگے۔ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ جاہل۔ علم تو یہ سکھاتا ہے جو کچھ بھی کام ہو صرف اللہ کے لیے، اور جب اللہ کے لیے آپ کہیں گے، دنیا آپ کی تعریف کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اللہ کے ہاں جائیں گے سرخرو ہوں گے، اللہ کے ہاں جائیں گے آپ کو باقاعدہ اللہ اجر و ثواب دیں گے۔ دنیا جو آپ کو دیتی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے خود کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اے نبی آپ اپنی نگاہیں اٹھا کر ان نعمتوں کی طرف مت دیکھیے جس سے ہم نے کفار کو نوازا۔ ان کو تو صرف دنیا ہے، دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، لیکن وہاں جب آئیں گے تو ڈنڈے ہیں، ان کے لیے سزائیں ہیں، لیکن تمہارے لیے تو دونوں چیزیں یہاں ہیں۔ اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر ناشکری اور ناقدری کرو گے تو اللہ نعمت چھین بھی لیں گے اور تم کو ذلت اور رسوائی بھی عطا کریں گے۔ اللہ کے رسول کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا مومن کا معاملہ عجیب و غریب، چت بھی اسی کی پٹ بھی اسی، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا عجیب و غریب معاملہ، سارے کام اس کے خیر کے، ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء صبر۔ اگر اس کو میں خوشحالی عطا کرتا ہوں، نعمتوں سے نوازتا ہوں تو وہ میرا شکر ادا کرتا ہے، اور میرا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں تو صبر کرتا ہے، اور میرا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں صابروں کو بلا حساب نعمتیں اور ثواب عطا کروں۔ تو مومن تو عجیب و غریب ہے، اگر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے شکر ادا کیجیے، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور ان اعضاء اور جوارح سے بھی۔ دل میں شکر کے جذبات محسن کے ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر میں طاقت دے دے مجھ کو شکر ادا کر، اور باقاعدہ زبان سے بھی ادا کیجئے، اور ان اعضاء اور جوارح سے، یہ اعضاء اللہ نے بطور امانت آپ کو دیے ہیں، جس مقصد کے لیے دیے ہیں اس مقصد میں ان چیزوں کو لگائیے، یہی اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اور اگر تم لوگ شکر نہیں ادا کرو گے تو اللہ کہتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، نعمت سے صرف محروم نہیں کروں گا، ذلت، رسوائی، بیماریاں، ہر طرح کی مصیبتیں میں عطا کروں۔ اور آج دیکھ لیجئے کیا کیا نہیں ہو رہا۔ جس آزاد ہندوستان میں ہم نے سنہرے خواب دیکھے تھے کہ ہم آرام سے رہیں گے، ہماری مسجدیں آزاد ہوں گی، ہم اطمینان اور سکون سے اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے، اپنے اسکول اور مدارس ہم کھولیں گے، اپنا نصاب دینی ہم وہاں پڑھائیں گے، لیکن دیکھ رہے ہیں کتنی پریشانیاں، نصاب جو ان کا ہے سب ہمارے خلاف۔ جنگ آزادی میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے کچھ کیا ہی نہیں، بلکہ ان کو غدار وطن ثابت کر، جبکہ اصلی وفادار یہی مسلمان ہیں۔ اور آج جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو لوگ اس طرح کا نصاب تیار کر رہے ہیں، جنگ آزادی میں ان کا رتی برابر کوئی حصہ نہیں، وہ تو انگریزوں کے چاپلوس تھے، انگریزوں کی پوشا چینی کر رہے تھے، وہ کہاں جنگ آزادی ہے۔
کوئی آدمی ناخون کٹا کے اپنے آپ کو مجاہد لکھ کے وظیفہ حکومت سے لیتا رہے، دنیا میں ہو سکتا ہے لے لے، لیکن جب اللہ کے ہاں جائے گا تو اللہ کے ہاں تو دیکھا جاتا ہے کس نے اپنی جان مال کی قربانی دی ہے، اللہ اس کو آتا ہے۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وعدہ کیا گیا تھا اچھے دن اور خراب دن آ رہے ہیں، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی زبان میں استعینوا باللہ واصبروا، اور جب ان لوگوں نے اظہار رنج اور غم کیا تھا تو حضرت موسیٰ نے بنو اسرائیل سے کہا تھا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ پچھلا الیکشن ہوا، ہم نے آپ نے کیا کیا تھا؟ کچھ تو نہیں کیا، لیکن اللہ نے ذرا سی دیر میں بدل دیا۔ کہاں کہہ رہے تھے 400 پار اور کہاں 300 بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم نے آپ نے کچھ نہیں کیا تھا، بس خاموشی کے ساتھ صرف اور دیا۔ ہم کو یہ اختیار ہے، جس کو چاہیں ہم دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اتنا شور کر دیتے ہیں، اتنا ہنگامہ کر دیتے ہیں لوگ کہ ان کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ 10 جگہ جو ضمنی الیکشن ہونے والا ہے، وہاں سے تمام افیسران جو مسلمان ہیں، جو یادو ہیں، ان کو ہٹا دیا۔ آج 10 جگہ سے، کل پورے ملک سے ہٹا۔ کتنے لوگ ہمارے ہیں جو آفیسر بن کے ہیں، تحصیلدار ہوں، تھانے دار ہوں، ڈی ایم ہوں، ایس پی ہوں، کتنے ہیں گنے چنے، لیکن ان کو بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ پچھلا الیکشن جو ہم ہارے ہیں ان دونوں کی وجہ سے ہارے ہیں، اس لیے وہ جیت گئے ہیں، جن کی سیٹ یو پی میں زیادہ آئی ہے، اس لیے ان تمام آفیسران کو ہٹا دیجیے۔ لیکن اس سے ہم کو اور آپ کو تو یہ سبق مل گیا کہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں جیتتے ہیں، جیتتے ہیں اپنے افیسران کی وجہ سے، گھپلا بازی کر کے جیتتے۔ اتنا تو دنیا کو معلوم ہو گیا، ہر آدمی کا ہے جانتا ہے، اور جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو وہ سمجھ کر کہتا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو شور نہیں مچانا ہے، اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے۔ جو دین اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے اس دین پر ڈٹے اور جمے رہیے، اور جب آپ ڈٹیں گے جمیں گے، ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی خوشحالی، ہر طرح کا امن، ہر طرح کا چین اور سکون نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم اس کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق